بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نکاح کی تقریب ہے، چند باتیں اس سے متعلق کہ پھر نکاح پر لفظ نکاح کے اندر موجود ہے زندگی گزارنے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا یکجان، دو چیزوں کا یکجان، دو زندگیوں کا اتنا حسن سلوک سے چلنا کہ وہ ایک جان، یہ نکاح کے لفظ میں یہ مطلب۔ تو یکجان آدمی پیسے سے نہیں ہوتا، شکل و صورت سے بھی نہیں، ایک ہی خاندان ہو اس سے بھی نہیں، اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ایک دوسرے کو حسن سلوک اتنا دینا، یکجان، اچھے سلوک، اچھے اخلاق اور محبت کے سوا اور کوئی چیز دو زندگیوں کو ملانے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی دو آیتیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری فصل ہے۔ تو ہمارا ملک تو زرعی ہے، 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، میرا بھی تعلق ہے زراعت کا زمیندار گھرانے سے۔ کھیتی کو کیسے پروان چڑھایا جاتا ہے؟ مثلا آج کل ان کنک کاشت ہو گئی ہے، زمیندار کی کر رہے ہیں، سوٹا لیتے کھلوتے ہیں، ہونے نکل تیری ایسی، تو سوٹا نہیں کڑیا ٹھا، تینوں بیماری لگ گئی 2 لیٹر اور مارو ٹھا۔ کوئی ایسا بے وقوف زمیندار دیکھا ہے جو فصل پہ ڈنڈے چلاتا ہو؟ کتنی احتیاط سے، پیار سے اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں، چاہے کتنی تکلیف ہے۔ آپ لوگ تو رات کو دکانیں بند کر کے آ جاتے ہیں، بعض اوقات ہمارا فصل کا پانی رات 12 بجے لگنا ہوتا ہے، تو میں تو کدے نہیں اٹھیا، لیکن میرا باپ 12 بجے اٹھا ہوتا تھا نوکروں کی نگرانی کے لیے کہ نوکر سو نہ جائیں، تو وہ اٹھ کے پیچھے گئے ہوتے تھے کہ بھئی پانی لگتا پیا، روڑتا نہیں گیا، کوئی نوکر سوتا تو نہیں پیا۔ آپ لوگ زرعی ملک ہیں، اس کی تفصیل میں جائے بغیر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ میرے عزیزو کھیتی کو کس محبت سے پروان چڑھایا جاتا ہے۔ پانی مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے سانو ویل کوئی نہیں، سارے کام چھوڑ کے اس کو پانی۔ کھاد مانگتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے میرے کو پیسے کوئی نہیں، ہم لوگ ادھار پہ اٹھاتے ہیں اور کئی 100 مہنگی بوری اٹھاتے ہیں اور ہم اس کو کھاد دیتے ہیں۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم کوئی کسی عذر کے بغیر جیسے بھی ہو ہم دوا لاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں، اس کو جڑی بوٹیوں سے بچاتے ہیں۔ آج کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا، یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے رشتے پھیکے پڑ گئے۔ جب دین تھا سارے رشتے خوبصورت، دین نہ ہونے کی وجہ سے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ایک ہی جگہ لڑکا جائے گا، وہیں اس کی بیگم جائے گی، وہیں اس کا باپ رہتا ہے، وہیں اس کی ماں رہتی ہے، وہیں اس کی بہنیں رہتی ہیں، وہیں اس کے بھائی رہتے ہیں۔ تو یہ آج کل میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جڑی بوٹی جو خامد اور بیوی کے رشتے کو تباہ کر، کہیں کوئی اچھی بات بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن میں پاکستان جمعیت ہی وڈو ہیں، میں کیسے آنکھیں بند کر لوں کہ نہیں ساڑھے ساورا معاشرہ بڑا چنگا۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بہت ظالم، بہت تھوڑا سا بہت ظالم، بیچ میں کچھ کو ضرور الگ کرنا پڑے گا، وہ دیہاتوں میں بھی ملے گا، شہروں میں بھی ملے گا، پڑھے لکھوں میں ملے گا، ان پڑھوں میں بھی ملے گا، لیکن بھائیو 90-95% ہمارے معاشرے میں ستم ہے۔ جانے والی بچی اتنے ظلم و ستم کا شکار ہوتی ہے، چاہے وہ دیندار گھرانے ہو، چاہے وہ دنیا دار گھرانے، چاہے علماء کے گھرانے، تو ماحول میں آدمی چلتا ہے، علم تو رہ جاندہ ہے کتابیں، اور آدمی کرتا وہ ہے جو ماحول میں ہوتا ہے۔ اوہو، میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو وہ مجھے تھیلے نظر آئے، حالانکہ خود مجھے ایک دم سمجھ میں نہیں لگا، میں نے کہا تھیلے کیوں کھلوتے ہیں؟ تو وہ قریب جا کے دیکھا وہ آم کے پودے تھے، سردی سے بچانے کے لیے ان پر تھیلے ڈالے ہوئے۔ کتنا مشکل کام ہے، سینکڑوں ایکڑ ہیں اس پر تھیلے ڈالنے ہیں، کس کو سردی سے بچایا جائے۔ میرے بھائیو، اس رشتے کو جتنا ایک ذمہ دار اپنی کھیتی سے پیار کرتا ہے اور اس کو رفتہ پروان چڑھاتا ہے، اتنا اگر ہم کر لیں تو ہمارے گھر آباد۔ گھروں کو آپ پیسے سے نہیں آباد کر سکتے، اپنوں میں رشتہ کر کے بھی نہیں آباد کر سکتے، شکل صورت پر بھی یہ آباد نہیں، صرف خوبصورت رویوں پہ آباد، اچھے اخلاق پہ گھر آباد ہو، ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے گھر آباد ہو، ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام۔ میرے نبی کی ایک حدیث میں نے چند دن پہلے پڑھی، بہت مزہ آیا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے جو مدینے والے ہیں، انصار مدینہ جن کو ہم کہتے ہیں، مدینے والا، آپ نے فرمایا میرے یہ جو مدینے والے صحابہ ہیں نا، یہ ان کی ایک بہت اعلیٰ خوبی ہے کہ ان کے گھر جب کسی کی بیٹی کی ڈولی آتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوں یا سسرال کے گھر۔
یہ آنے والی بچی کو اتنا عزت دیتے ہیں، اتنا سلوک کرتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی میں ماں پہ دے چھائیں چی بیٹھی ہوئی۔ ساس سسر بھی ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے تہذیب گندی نے اس سے خوار کر کے رکھا، خراب کر کے۔ اس لیے آنے والی بچی کا حق ہے، اگر مالدار ہے لڑکا اور آنے والی بچی کہے میں نے الگ رہنا ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دو۔ اگر الگ گھر کی نہیں ہے گنجائش اور کرائے پر لے کے دے سکتا ہے اور لڑکی مطالبہ کرے، نہ کرے تو ٹھیک، میں نے کہا میں نے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے رہو، لیکن اگر وہ کہے تو اس کا حق ہے شرعاً اسے کرائے پر لے کر دو۔ پورے عرب ممالک میں، تمام عرب ممالک، افریقہ میں ہوں یا ادھر مشرق میں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا اس کی شادی نہیں ہوتی، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ میڈیوکر ہے، اسے گھر الگ لینا پڑے گا، چاہے کرائے پر، چاہے اپنا، چاہے ایک کمرے کا گھر الگ لینا ہوگا، پھر بیٹی جائے گی۔ ایک رشتے کو نبھانا، نئی نئی بچی ہے، آسان ہے، اگو دا رشتے بیٹھے ہیں، تو میری ماں دے اگو بولی کیوں، تو میری ماں نو چاہ ہی نہیں پوچھی، تو میری ماں نو سلامی نہیں کیتا، یہ تو لڑائیاں۔ ایک گھر میں اس بات پہ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی کہ وہ ساس کہنے لگی برقع چاہ کے تو گھاٹ اور پم دی ماں پہ تو میں نے پوچھ دی کوئی نہیں، خامن سے پوچھ کے جاتی ہے بس ختم۔ ہاں اخلاقاً اس سے بھی پوچھنا چاہیے، ساتھ اخلاق کی بات ہو رہی، قانون کی بات ہو رہی، وہ بھی ماں ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن اگر وہ اس نے پوچھا نہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، مجرم نہیں ہے۔ خامن سے پوچھنے کے بعد کسی سے پوچھنا نہیں، اس پہ طلاق تک پہنچے ہوئے تھے، شکر ہے اللہ نے مجھے بیچ میں ڈالا اور معاملہ ٹھنڈا ہوا۔ تو اس لیے دیکھو نا، دو نئی زندگیاں شروع ہو رہی، تو اپنے ساتھ 10 اور رشتے بھی نبھائیں، کتنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا الگ زندگی، چڑا چڑی وکھرا آل نہ بڑھیں دن کدی ویکھے نے ماں پیو دے آل نے چڑ گئے ہوں۔ چڑے چڑی کو بھی یہ تمیز ہے کہ ہم نے اپنے تن کے الگ رکھنے۔ سارے پرندوں میں آپ دیکھو، ساری کائنات کے جانداروں میں یہ نظام۔ پھر اگر وہ کرائے پر بھی نہیں وسعت رکھتا تو اس کو ایک گھر میں پورشن پورا الگ دے، صاحب استطاعت۔ اگر اس کی بھی نہیں استطاعت ہے تو پھر ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ اس لڑکی کا واجب حق۔ یہ بھی نہیں کر سکتا تو مڑ چپ کرتے بے جب روزے رکھے تھے، تسمیاں پڑھے، کسی دی دینو برباد نہ کرتے۔ اور یہ سوٹے چمدے پہ ہائے میرا دیس قرآن نہیں پڑھتا، کیا نہ قرآن دیکھتے ہیں نہ پڑھا، صرف ختم شریف واسطے قرآن رکھے ہوئے۔ قرآن تو صراط مستقیم بتاتا، قرآن پڑھو تو صحیح کی آندا ہے۔ پھر اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھتے، نہ ہی علماء اپنے ہمارے نبی کی زندگی بتاتے، نہ ہی معاشرت کو علماء بیان کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیڑے فلسفے بولی رکھتے، کہیں ہیں کچھ بولنے والے، لیکن عام نہیں بولتے۔ روزمرہ کی زندگی میں مجھے کیا کرنا ہے، یہ روشنی صرف دربار رسالت سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے، وہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ بس بھائیو کیا خوبصورت آیت ہے، نساؤکم حرث لکم، کھیتیاں تمہاری کھیتیاں۔ میرے جو دادا مرحوم تھے وہ تہجد میں اٹھتے تھے اور تہجد پڑھ کے ساری زمینوں کا چکر لگاتے، 30-32 مربع کی پوری رات کو تہجد میں راؤنڈ لگاتے تھے اور فجر کی نماز آ کے مسجد میں پڑھتے تھے۔ اس کا 100واں حصہ ہی میں کر لوں، آپ کر لیں، ہمارے گھر آباد ہو جائے۔ دوسری آیت ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تمہیں پہلے کہا ہے، وہاں بھی آپ کو پہلے کہا ہے، بیویاں تمہاری کھیتی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تیرا لباس ہے، اور بیویوں سے کہہ رہا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے۔ مردوں کو پہلے خطاب ہے، عورتوں کو بعد میں خطاب ہے، کیونکہ معاشرے میں لڑکی اٹھ کے گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جاتی ہے۔ ہم اتنی قدر کر لیں کہ ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائی چھوڑ کے آئی ہے، رشتے ناطے توڑ کے آئی ہے، سہیلیاں چھوڑ کے آئی ہے، عادات چھوڑ کے آئی ہے، اس کو اتنی تو محبت دیں کہ وہ اس میں رس بس جائے، رچ بس جائے۔ یہ آتے ہی وہ اس کے پیپر شروع ہو جاتے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تو ہم لباس، کوئی ایسا دکھا جس کو غصہ چڑھا اسے اپنا کرتا پھاڑ دے، کدی کسی نے ویکھے نہیں، غصہ چڑھے تو اپنے چولا پاڑ دے، یا اپنے چولے تے چاہ ویٹ دے، یا پوری سالن دی پلیٹ اپنے اتنے پا دے۔ بلکہ یہ اشفاق کے ہوٹل میں تو آگے نیپکن رکھے ہوئے ہوں گے، لوے اگو تسی اپنا چولا بچاؤ، کھاؤ جو چاہ کنا کھاؤ، پھر اپنا چولا بچاؤ۔ جب تک کنے موجود ہیں ڈاکٹراں دی موجاں لگیاں رہن، بندیاں ٹھیک نہیں ہونا، ڈاکٹراں دی فیساں پکیاں، انہاں دے پیسے کھرے۔ سادہ کھاؤ، خوش رہو، بیماریاں تو بچو۔ کہ تسی ہمیں تن کے کھادا تو ہوئے بھی کنا، صحت دی خیر کوئی نہیں، نہ میدے دی کوئی خیر ہے۔ لباس، ہم اپنے لباس کو کتنا چاہتے ہیں خوبصورت، اچھا لباس ہر آدمی خرید، قیمتی لباس ہر آدمی کوشش کرتا، پیسے والا ہو تو کہتا قیمتی ہو۔ اللہ کے نبی نے بھی گنجائش دی کہ ٹھیک ہے
مال حلال ہے، زکوٰۃ ادا کی ہے تو قیمتی لباس، قیمتی سواری رکھ سکتا ہے، اچھا گھر بنا سکتا ہے۔ تو گھر تو لباس کی کتنی حفاظت ہے، داغ لگ جائے تو افسوس ہوتا ہے، اوہ چاٹ ہے سالن ہے، افسوس ہوتا ہے، کتنا ہی غصہ چڑھا ہوا ہو، کبھی نہیں پھاڑتے۔ تو جتنی لباس کی حفاظت ہے اتنی اس رشتے کی حفاظت کریں دونوں، تو گھر آباد ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، یکجان ہو جائیں گے، یکجان ہو جائیں گے۔ لباس کے دو کام ہیں، ایک خوبصورتی دیتا ہے، ایک عیب چھپاتا ہے۔ تو میرے دو کام ہیں، اپنی بیوی کو خوبصورت اخلاق دوں اور اس کی کمیوں پہ پردہ ڈالوں، اور میری بیوی کے دو کام ہیں، وہ خوبصورت اخلاق مجھے دے اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالے۔ صرف ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی سمجھا۔ اب اس کو جتنا مرضی آپ پھیلاتے جاؤ، اس کے اصول، آداب۔ زندگی میرے عزیزو یہ یاد رکھنا، سونے چاندی سے، شکل و صورت سے یہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھروں کی اور ہر رشتے کی آبادی کا ایک ہی عمل ہے، وہ میرے نبی والے خوبصورت اخلاق۔ میرے نبی نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم شوق نہیں، اللہ کا امر اور حکم اور وحی۔ آپ نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی دی، پہلے اللہ نے فرمایا، پھر میں نے قدم اٹھایا۔ یہ کیوں تھی؟ زندگی سمجھانے کے لیے، گھر کیسے چلانا چاہیے یہ سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت ہو، کوئی خوبی ہو تو اس کی کھل کے تعریف ہو۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، جنت میں بھی تو میری بیوی ہے، تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگی۔ اور میرے رب کی قسم یہ صرف دلداری کے لیے، ورنہ جو اللہ کو دیکھ لے اس کے بعد اسے کسی جنت کی خواہش ختم ہو جائے گی اللہ کو دیکھنے کے بعد۔ تو دنیا کی عورت تو کیا چیز ہے، یہ دلداری، اظہار محبت۔ عائشہ جب سے پتہ چلا ہے کہ تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگتی ہے، آسان ہے۔ انہو لیہون علی الموت ان اریت فی زوجتی فی الجنہ، سبحان اللہ، یہ اظہار محبت۔ اس رشتے کو نہیں، ہر رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اظہار محبت ضرور، ہر رشتے کو بہن بھائی، اولاد، خامن بیوی، ماں باپ، ہر رشتے میں۔ اور بول میں عزت دینا، بول میں عزت دینا، طنز، طعنہ، بے عزتی کا بول، جلا ہوا بول دلوں کی دنیا کو سب سے زیادہ تباہ کرتا ہے۔ اور ہمارا سارا چلتا نظام کیا کرتا ہے، کاروبار کیا ہے، یا زیادہ شیخاں جو کرنا ہے، چنیوٹیاں چی کرنا ہے جی، باہر کرنا ہے، ایڈا سارا چنیوٹے موگ گیا تھا کدے جیسے ایسا جی، بس ارائیاں چی کرنا ہے، ایسا جٹاں چی کرنا ہے۔ میرے نبی نے یہ سارے بت توڑے تھے، سارے بت توڑے، اور ہم بیٹی والے رشتہ لے کے جائیں، یہ عیب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے۔ اور میرے نبی کی خدمت میں ایک عورت آتی ہے اور کہتے یا رسول اللہ وہبت لک نفسی، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں، آپ مجھ سے شادی فرما دیں۔ صحابیہ ہیں، آپ کہتے بڑی بے حیا ہے، بڑی بے شرم ہے، تو اٹھ کے آ گئی، آپ ہی آ گئی تو آپ ہی بولنا شروع کرتے تو نہ تو پیو نو گلے ماں نو گلے، تو کی کیتا؟ یہ ہمارے ہاں احمقانہ حیا ہے، بے حیائی کو حیا بنا دی، حیا کو بے حیائی بنا دی۔ اس لیے کیا بتا، قرآن نہیں پڑھا، اور کیا ہے، اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھی۔ آپ نے اس کو یوں دیکھا اور پھر نظر جھکا دی، کچھ نہیں بولے، اس کا مطلب تھا کہ آپ نے رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو تسا نہیں کرنا تھا میرا کر دے۔ اچھا، کوئی بڑا بادشاہ آئی، صرف ایک چادر بنی بتائی، چولا بھی کوئی نہ آئی۔ آپ فرمایا تیرے پاس مہر ہے دینے کے لیے؟ کہا جی بس ہے چادر ہی ہے بنی ہوئی، اور میرے کو کچھ نہیں۔ فرمایا کوئی انگوٹھی؟ کہا جی کوئی نہیں۔ لو دی ہوگا؟ کہا جی وہ بھی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا پھر کوئی مہر کا انتظام کر، تو کر دیتا ہوں۔ وہ گیا، کوئی 4 بوئے پھریا، اور کسی پاس کچھ نہیں لبیو، آ گیا، پھر آ گیا یا رسول اللہ کم نہیں بنے، تو میرے کو کوئی شا نہیں، ایک کو چادر ہے۔ آپ فرمایا جی تیرے پاس ایک چادر ہے، اب تو پہنے گا اپنی بیوی کو دے گا، بیوی کو دے گا تو ننگا کیا کرے گا؟ وہ بیچارہ چپ کر کے پیچھے موڑو ہٹیا۔ جب وہ جا رہا تھا آپ نے بلایا کہ اچھا آ جاؤ، قرآن جانتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہ فلاں فلاں سورج یاد ہے؟ کہ چل ٹھیک ہے، وہ صورتیں اس کو یاد کرا دے، یہی اس بچی کا مہر ہے، میں نے نکاح کر دیا۔ خود جا کر بچی نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی حرام تھوڑا ہی، ناجائز تھوڑا ہی۔ ایک بچی کہتی میں یہاں شادی کرنا چاہتی ہوں باعزت طریقے سے، تو اس نے کوئی گناہ کیا؟ لوگ قتل کر دیتے۔ ایک بچہ کہتا ہے میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ہر خواہش پوری کرنا شروع کرتا، اور زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر اگر آکڑ جاندے اتنے نہیں کرنا، گھر چھڑ جانا نہیں تو چھڑ جا، اتنے سے نہیں کرنا۔ وہ جس الو نے زندگی گزارنی ہے اس کی زندگی کو کیوں برباد کرتے ہو اپنی خواہش کے پیچھے؟ یہ وہ ناسور ہیں ہمارے معاشرے کے، سلگتے مسائل ہیں ہمارے معاشرے کے۔
کہ بچے بچے کی رائے کو تو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، ان کی رائے لینا، ان سے پوچھنا۔ میں نے ابھی حدیث کیا سنائی تھی کہ جہاں میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے حکم آیا تو حضرت علی آئے رشتہ لے کر، حضرت فاطمہ کا خود آئے، حالانکہ بنو ہاشم کے بھائی عقیل موجود تھے، بڑے بھائی ہیں عقیل موجود تھے، ان کو بھیجتے، ان کو نہیں بھیجا، خود گئے کہ میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہاں شرم کی وجہ سے چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ کو تو پتہ چل ہی گیا تھا، آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوتے؟ جی۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور اٹھ گئے۔ تو حضرت علی نا بڑے شرمندہ سے ہو کے باہر نکل گئے کہ انکار ہو گیا۔ تو باہر کھڑے تھے صحابہ، عبد الرحمن بن عوف نے ان کو بھیجا تھا کہ تو جا، چونکہ پہلے ابو بکر عمر کو انکار ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا، اٹھ کے چلے گئے۔ کہا کچھ تو بولے ہوں گے؟ تو بس انشاءاللہ کہا تھا۔ تو کہا بس تو مبارک ہو گیا۔ تو وہ کیسے؟ کہا نبی کی انشاءاللہ ہاں ہی ہوتی، نبی کی چاہت اور اللہ کی چاہت ایک ہی ہوتی ہے۔ اب یہ کیوں کیا؟ جبریل نے آ کے کہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ علی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور پھر وہ جا کر کہتے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں، اور فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ فاطمہ نے وہ تو آج کی بچیاں انکار نہیں کرتی بیچارے، پتہ نہیں ہے، کبھی شرابی سے باندھ دیتے ہیں، کسی سے باندھتے ہیں، کسی کیا کرتا ہے لڑکا، کیا کرتا ہے لڑکا، کیسا ہے یہ بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ لڑکا کیا کرتا ہے آپ کے یہاں دیکھا جاتا ہے کاروبار کیے، اور ملازموں میں دیکھتے ہیں جاب کیے، پڑھے لکھے طبقوں میں کہتے ہیں ڈگری کیے، ہمارے زمینداروں میں کہتے ہیں زمین کتنی۔ یہ ہمارا سٹیٹس ہے۔ ہماری ایک بہت نیک بچی خاندان کی، اس کا رشتہ ہوا تو میں نے اس کی خالہ سے پوچھا، بڑی عمر دی انہوں نے، ماسی آگے، میں کہا ماسی شور کے ہو جائے، میرا سوال سمجھ گئے آپ ہیں؟ شور کے ہو جائے، لڑکا کیسا ہے؟ ماسی پتر 14 مربع، یعنی کتنی پٹی پڑی ہوئی ہے، یعنی ماحول کیسے پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں پوچھا کی اس آخیا کی، میں نے دوبارہ کہا، میں کہا ماسی شور کے ہو جائے کہ پترو دے 14 مربع، میں حیران۔ تیسری بار میں کہ ماسی میں پوچھی جانا چھوڑ کے ہو جائے کہ پتر 10 ہی جاننی ہے 14 مربع، یہ ہمارا معیار۔ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی، پھر آپ باہر نکلے، علی کو بلاؤ۔ پھر آپ ساری مسجد ایسے بھر گئی، یہاں بٹھایا آپ نے حضرت علی کو، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگو میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر۔ اتنے بڑے امر کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ ہاں تھی، کیونکہ ساڈو تو وہی نہیں آمن، ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ یہ بچی کا حق ہے مت چھینو، یہ بیٹے کا حق ہے مت چھینو، اپنی مرضی اس پر اسے پیش کرو، قبول کرے شکر کرو، قبول نہ کرے تو ڈنڈا نہ چاہو، اس کو بغاوت نہ سمجھو۔ تو بھائیو یہ میرے معاشرے کے سلگتے مسائل ہیں، اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ ہمارا معاشرہ پیروں فقیروں سے جڑا ہے، اللہ کے نبی سے نہیں جڑا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی سے جڑو۔ اور 2 حدیثیں سنا دیتے، میرے نبی نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، تم میں سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میں تم سب میں اپنی بیویوں سے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو بھائیو اس سلوک کو نبھاؤ، اپنی بیویوں سے سلوک رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو عزت دو، احترام دو، لیکن اگر وہ تمہاری بیوی پر زیادتی کریں تو اپنی بیوی کو بچا۔ یہ مت کہو میرے ماں پہ ہو تو بولنا نہیں، میرے ماں پہ ہو تو بولنا نہیں، یہ مت کہو، یہ میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ماں باپ کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ میری بیوی پر زیادتی کریں تو بیوی کو بچانا اب میرے اوپر فرض ہے۔ میں نے کہا تھا، میں نے قبول کیا، میں کسی کی عزت کو 2 بول پہ لایا تھا۔ بیوی کی طرف سے کوئی بدتمیزی ہونے لگے تو ماں باپ کی حفاظت، یعنی تم بیچ میں وہ کام کرو جو یہ جوڑوں کے درمیان اللہ نے نا ایک جیلیٹن جیسا مادہ رکھا ہے جو جوڑوں کو ٹکرانے نہیں دیتا، تو جیسے یہ گھٹنے کا جوڑ اللہ کی قدرت کا شاہکار جوڑ ہے، تو ہر جوڑ میں ہر جگہ ایک پتلی چھوٹی سی تہ اللہ نے رکھی ہوئی ہے، ایک کشن رکھا ہوا ہے، کشن، وہ کشن ہڈیوں کو ٹکرانے نہیں دیتا۔ تو بس تم کشن کا کام دو، ماں باپ اور بیوی کے درمیان، بیوی اور ماں باپ کے درمیان کشن بن جاؤ کہ تم راحت کا ذریعہ بنو، بیوی کی ماں باپ کی، ماں باپ زیادتی کریں بیوی کو بچاؤ، بیوی زیادتی کرے ماں باپ کو بچاؤ۔ اس طرح کر کے اپنی زندگی اگر گزرے گی تو ہمارا یہ گھر کا
اخلاق بھی ہمارے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا نماز کا اجر۔ اور آخری حدیث سن لو، میں نے کہا تھا 2 آیتیں سناؤں گا، 2 حدیثیں، ایک حدیث سنا۔ بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک، پانی نہ ایسی تو خالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا گلاس اٹھاتی، یہ تو نکی جی گلاسی ہے نا، تو گلاس ہی نہیں، بڑے بڑے ہوتے تھے نا پینے، تو ایک دم سارا نہیں پیا جاتا، تو ایسے رکھ دیتی۔ تو اللہ کے نبی اس پیالے کو اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پی۔ اور عرب میں رواج تھا گوشت کے ٹکڑے، گوشت پکاتے تھے بڑے بڑے ٹکڑے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور کوئی 2-3 اس کے نوالے لے کر پھر رکھ دیتی، پھر روٹی اٹھاتی۔ تو اللہ کے نبی اسی گوشت کے ٹکڑے کو اٹھاتے جہاں سے حضرت عائشہ نے وہ کاٹا ہوتا تھا دانتوں سے، وہاں سے کاٹ کاٹ کے نوچ نوچ کے کھا دکھا کر کرتے تھے۔ یہ اظہار محبت۔ حضرت عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں، ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے، ان کے لیے آٹا گوندتے تھے، پھر جب ان کو آٹا گوندنا آ گیا پھر چھوڑ دیا، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ تو یہ ایک خوبصورت۔ تو آخری حدیث سنانے لگا، آپ نے فرمایا، یعنی دوسری حدیث سنانے لگا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا، ادھر نیکی ادھر بدی۔ سب سے پہلے جس عمل کو تولا وہ میرا بیوی سے سلوک تولا جائے۔ سب سے پہلے جو عمل ترازو میں رکھا جائے گا وہ تبلیغ نہیں، وہ علم نہیں، وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں، وہ بیوی سے سلوک سب سے پہلے رکھا جائے، اور بیوی کے لیے خامن کا سلوک سب سے پہلے۔ چند باتیں بھائیو عمل میں آ جائیں تو زندگی بڑی خوبصورت۔ اور تبلیغ کا کام ان خوبصورت صفات کو سیکھنے کی ایک محنت۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ یہ خصوصی پیکیج، بعض کمپنیاں دیتی ہیں خصوصی پیکیج ہوتا ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھوڑے پیسے میں زیادہ سہولت دینا۔ تو ایک دفعہ ایمریٹس نے میرا ڈسٹرکٹ ہوم تو ملتان ہے، فیصل آباد رہائش، تو انہوں نے ملتان کے ایئرپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے موریشس کا ٹکٹ 35,000 آنا جانا، تو سارا پاکستان امڑ کے وہاں ملتان پہنچا ہوا تھا۔ خصوصی پیکیج کی ایک آپ کو مثال، اس امت کے ساتھ اللہ نے خصوصی پیکیج کا معاملہ فرمایا ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنے محبوب کی وجہ سے، اپنے حبیب کی وجہ سے۔ اور اس کی میں حدیث بھی سناتا ہوں، اور جو فی الواقع ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ انسان کی اصل جگہ آخرت ہے، وہ کامیاب ہے تو جنت ہے، ناکام ہے تو جہنم ہے۔ تو اس سے پہلے ہم سفر میں ہیں اور مزدوری میں، جاب پر ہے، اور جاب جتنی لمبی ہوتی ہے اتنا طبیعت پریشان ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے۔ جاب جتنی مختصر ہوتی ہے اور پیکیج بڑا ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، دل بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کی جاب بڑی لمبی، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ قوم عاد گزری ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا۔ تو ابن کثیر جیسی شخصیت نے لکھا ہے کہ ان کا نوجوان فل بالغ ہوتا تھا، ہمارا ہوتا ہے 30 سال فل جوانی ہوتا ہے، ان کا ہوتا تھا 300 سال میں فل جوانی ہوتی تھی۔ تو ان کی جو اوسط عمر تھی وہ 500-600 سال، اس طرح سے۔ ان میں جو ایمان والے ہیں اس کو 400 سال بندگی کرنا، جاب کرنا، اور بنو اسرائیل کی عمریں بھی لمبی تھی، 100 سال، 200 سال، 150 سال، 300 سال کی اتنی لمبی جاب۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ نے ہماری جاب مختصر کر دیا۔ آپ نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے، اور باقی کم لوگ ہوں گے جو اس سے پار جائیں۔ ٹھیک، تو ایک ہمارے اوپر احسان کیا، جاب ٹائم بہت تھوڑا۔ دوسرا احسان یہ کیا، پہلی امتوں نے کیا قصور کیے، کیا گناہ کیے، سب ہمیں بتایا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد۔ اب یہ پہلی قوموں کا ہمیں اللہ سنا، دیکھو یہ کیا کیا، یہ کیا کیا۔ الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد، انہوں نے بڑی بدماشی کی، تو میں نے کیا کیا، فصب عليهم ربك صوت عذاب، تو میں نے عذاب کے کوڑے برسائے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل
یہ سارے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ آپ قرآن دیکھیں، ہمیں پہلی قوموں کے گناہ بھی بتاتا ہے، سزا بھی بتاتا ہے۔ جب ہماری باری آئے تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا، آخرت میں بھی، کہ ہمارے بعد کوئی ہے ہی نہیں جس کو اللہ بتائے۔ ہم بھی ویسے ہی گناہ کر رہے ہیں جیسے پہلے کر رہے تھے، لیکن ہماری کہانی اللہ کسی کو نہیں سنا رہا، کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ قوموں کے عیب کھولے گا تو اپنا سن لو، ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے کہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرم آئے گی، میں ان کو آپ کے سامنے بھی شرمندہ نہیں کروں گا، میں ان کا پردہ ڈال کے حساب دوں گا۔ اس امت کا حساب بھی ہوگا نا، پردہ آ جائے گا، پردے کے پیچھے کہا جائے گا تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اگر وہ ناقابل معافی ہے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر سزا بھگت کے باہر آ جائے گا۔ اور اگر اللہ کی رحمت کی وہ آ گیا چھاؤں میں تو اللہ کہے گا چلو جاؤ معاف کیا۔ بلکہ ایک آدمی کا اللہ کے نبی نے بہت لطیفہ سنایا کہ اللہ ایک آدمی کو کہے گا تو نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو چھوٹے سے گناہ بتا دے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، تو ڈر جائے گا بھائی آج میری خیر نہیں، میرے واسطے پکی ہو گئی آگے، تو اس ڈر میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تم نے جتنے گناہ کیے نا میں نے اس کے بدلے میں تمہیں نیکیاں دے دی۔ تو جلدی سے بولے گا یا اللہ تو نے تھوڑے سے بتائے، میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں، مطلب کو نادی بھی نیکیاں بنا دیں۔ یہ میں آپ کو خصوصی پیکج کی ساری بات بتا رہا ہوں۔ تیسرا پیکج کیا دیا؟ گھر پہنچنے کا انتظار تھوڑا کر دیا۔ اصل ٹھکانہ تو آتا ہے، ہم قیامت کے قریب آئے، ہم سے پہلے قیامت سے دور تھے، ہم قیامت کے قریب آئے۔ میرے نبی نے دیکھا سورج غروب ہو رہا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے اور قیامت میں اتنا ہی وقت باقی ہے جتنا سورج غروب ہونے میں وقت باقی ہے۔ تو میرا اکثر سفر رہتا ہے، کبھی جہاز لیٹ کا پتہ چلے تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلے ٹائم پر ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں سفر کی ہے عجیب عجیب ایئر لائنوں میں، کبھی 8 گھنٹے لیٹ تو پڑے ہوئے فرش کے اوپر میں افریقہ کی طرف جب گئے تو ان کے ایئرپورٹ بھی کھوکھے، نہ کوئی کھاون نو ملے نہ پیون نو ملے، تو نہ کوئی زبان سمجھے، جہاز 10 گھنٹے لیٹ ہے اور برا حال ہو رہا ہے ہمارا پڑے پڑے۔ اور آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، ریلوے اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ٹرین رائٹ ٹائم آ رہی، جہاز رائٹ، آپ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا کہ ہمارے انتظار کا زمانہ بالکل کم کر دیا، کہ ہمارے اور قیامت میں اب کوئی اور قوم کوئی نہیں، بس اب سیدھی قیامت ہی ہے، اور اگر اللہ راضی ہے تو پھر اپنے گھر جانا۔ یہ اللہ نے خصوصی پیکج میں آپ کو مثالیں دیا۔ اب حدیث سنا، میرے نبی نے فرمایا کہ مثلی ومثل الامم من قبل کمثل رجل استاجر رجلا، کیا ہو گیا؟ کیا ہلری کا بچہ آیا، اتنے بڑے دلیروں میں کمال ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور نب کے باہر بھیجے ہو، باہر کسی درخت کے پاس چھوڑا اس بیچارے کو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، پہلی امت اور میری امت کی مثال ایسے ہے کمثل رجل استاجر اجیرا، جس نے 3 ملازم 3 مزدور مزدوری کے لیے لیے۔ ایک سے کہا فجر سے ظہر تک کام کر، 1 روپیہ دیا، اس نے کہا جی ٹھیک۔ دوسرے سے کہا تو ظہر سے عصر تک کام کر، 1 روپیہ دیا، نے کہا جی ٹھیک۔ تیسرے کو مزدوری پہ لیا تو اس سے کہا تو عصر سے مغرب تک کام کر، فجر سے ظہر 7-8 گھنٹے بن جاتے ہیں، ظہر سے عصر 4 گھنٹے بن جاتے ہیں، عصر سے مغرب 1.25 گھنٹہ بنتا ہے۔ تو اسے کہتا ہے تو عصر سے مغرب کام کر،
تمہیں 2 روپے دوں گا. ہوگا تو ٹھیک ہے. اب جب مزدوری دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ ظہر والے کو 1 روپیہ، عصر تک والے کو 1 روپیہ اور مغرب تک والے کو 2 روپے. تو یہ پہلے دو کہتے ہیں حضور ساڑھا کی کچھ ایسی کام بھی زیادہ کیتا مزدوری بھی تھوڑی، اس کام بھی تھوڑا کیتا مزدوری بھی زیادہ. تو وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جو میں نے معاہدہ کیا تھا وہ 1 روپیہ کیا تھا، تم راضی ہو گئے تھے؟ کہاں جی بات تو ٹھیک ہے. کب پھر اب کسی کو میں زیادہ دے دوں یہ تو میری مرضی اور میری خوشی کی بات ہے، مزدوری اس کی بھی 100 ہو سکتا ہے 1 روپیہ ہو، میں 1 روپیہ خوشی سے اس کو زیادہ دے رہا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا اب سمجھو کہ فجر سے ظہر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے یہودیوں کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی. اور ظہر سے عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کہ مشقت زیادہ مزدوری تھوڑی اور پہلوں سے ذرا مشقت کم. اور تیسرے والے جو مزدور ہے آیا تو گیا 1.25 گھنٹہ کہ میں پتہ ہی نہیں لگتا، کہ یہ ہے میری امت کی مثال کہ جنہیں کام تھوڑا ملا اجر زیادہ. اب وہ اجر زیادہ کے پیکج اللہ نے بنایا، یہ پیکج کسی امت کو نہیں دی. ایک عمومی بات حدیث سناتا جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعے کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ ایک الگ حدیث سناتا. یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، کہ میرے بہنوں اپنی امت کو سنائیں 1 نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا یہ ہے انٹرنیشنل لا، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے. بھئی 1 پہ سنا 1 پہ 10، سب نے سنا کہ 1 کرو تو 10. یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. تو جب یہ آیت اتری کہ 1 پہ 10 دیے جائیں، اب بھائی ادھر ہی لگا رہے، آگے کدھر آ رہا وہیں لگا. ہاں بس ٹھیک ہے معلوم. تو میں قربان جاؤں ہمارے نبی جو اللہ نے کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا مجھے جو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، تو عالمین میں تو آسمان بھی ہیں زمین بھی ہے، تو تجھے میری رحمت سے کیا ملا؟ جبریل سے آپ تمہیں میری رحمت سے کیا ملا؟ کہ یا رسول اللہ میں بھی جہنم سے ڈرتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں کو بھی ڈال دے مجھے بھی ڈال دے. تو اللہ نے آپ کی کتاب میں میری تعریف کی، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ ساری جبریل کی تعریف ہے. تو اللہ نے آپ کی طفیل آپ کی کتاب میں میری تعریف جب کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا اللہ مجھے دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے. تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں. اب یہ آیت اتری کہ 1 نیکی پہ 10، تو اللہ کے نبی کہتے چلو شکر ہے اللہ تیری بڑی مہربانی، 10 ہی بہت ہے، بڑے 10 1 روپے تو 10 روپے پروفٹ، 1 روپے پہ 10 روپے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا 1000 اونٹ، 1000 اونٹ سامان، اور مدینے میں قحط پڑا ہوا اور سارے شہر والے پریشان. تو سارے جو تھے نا تھوک والے تاجر وہ آ گئے حضرت عثمان کے پاس کہ جی ریٹ بتائیں. تو فرمانے لگے کیا دو گے؟ وہ کہنے لگے جی بیٹا اس لائٹ کو بجاؤ. کہنے لگے جی 10 روپے کی چیز ہم 12 میں لے لیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھوڑے مجھے ریٹ زیادہ لگ سکتا ہے، اب ٹھیک زیادہ لگ رہا ہے. تو کہنے لگے اچھا چلیں 10 روپے کی چیز ہم آپ سے 14 میں لے لیں. حضرت عثمان کہنے نہیں تھوڑا زیادہ. انہوں نے کہا اچھا ہم 10 روپے کی چیز 15 میں لے لیں گے، یہ ہماری آخری بولی ہے، اس سے اوپر. تو حضرت عثمان کہنے لگے نہیں تھوڑا زیادہ مجھے زیادہ لگ سکتا. تو کہنے لگے اے سارے مدینے دے سٹاکی تے بیٹھے ہوئے
تو تم کون زیادہ لا گئے؟ جنہوں نے جتنے تھوک کا کام کرنے والے ہو تو سارے بیٹھے ہوئے تو تمہیں 3.5 روپے لے کون ریٹ لا گیا ہے؟ ابھی تمہیں 10 دے 15 دے رہے ہیں تو جو نہیں زیادہ لگ گیا۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے تم سے پہلے نا میرا اللہ آیا تھا اور وہ مجھے ریٹ لگا گیا ہے کہ عثمان یہ تو 10 روپے کی چیز 15 میں لے رہے ہیں، میں تیری 1 روپے کی 10 میں خریدوں۔ کہنے لگے ہم سمجھے نہیں۔ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے نا مدینے میں آج کل تنگی ہے، قحط ہے، تو میں نے 1000 اونٹوں کا سارا سامان اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ اچھا ہمارے تاجر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں بازار میں تنگی ہو، میرے کو مال پہ ہے، پھر وہ فرعون بن جاتا ہے اور منہ منگی قیمت میں لوگوں کی پریشانیوں سے نفع اٹھاتا ہے، لوگوں کی مصیبت سے نفع اٹھاتا ہے، اور بڑا دل جلتا ہے، اڑتا ہے۔ کوئی بیچارہ مسلمان بھائی مصیبت میں پڑ جائے، گھر بیچنے پہ آ جاتا ہے، دکان بیچنے پہ آ جاتا ہے، تو 100 روپے کے گھر کے وہ 40 روپے لگاتا ہے۔ میں مال ٹاؤن ٹھہرا ہوا تو سیر کے لیے نکلا تو میرے ساتھ ایک ریئل اسٹیٹ کا تاجر بھی تھا، اسی کے گھر ٹھہرا ہوا تھا۔ تو گھر کے قریب سے گزرے تو کہنے لگے مولانا یہ گھر ہے 8 کنال کا ہے، 24 کروڑ ہے اس کی قیمت، 24، لیکن ابھی اس کی 16 سے زیادہ کوئی نہیں لگ رہی۔ میں کیوں کہ یہ اس کو بہت بڑا گھاٹا پڑ گیا ہے، تو اس مشکل میں آ کر یہ بیچ رہا ہے کہ میرے قرضے اتر جائیں اور کچھ میرا کام چل پڑے۔ تو ایسے موقعوں پہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑے ارب پتی پارٹی کا نام لے کر کہنے لگا کہ چند دن پہلے ہی ان کا فون آیا تھا کہ کوئی مرغا تو نہیں پھنسا، کوئی مرغا تو نہیں پھنسا۔ کیا مطلب کہ کوئی مصیبت زدہ گھر بیچتا ہو یا فیکٹری بیچتا ہو تو لینے والے کیا کرتے ہیں؟ دام گرا دیتے ہیں۔ واللہ یہ فرعون ہیں، یہ ظالم ہیں۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کا 24 کروڑ کا جو ہے نا میں 30 کروڑ میں خریدتا، کہ 24 کروڑ سے قرضہ اتارتا اور اوپر کا 6 کروڑ یہ اپنے کام میں لاتا۔ لعنت ہے اس لالچ پر کہ میں مسلمان بھائی کو مصیبت میں دیکھوں اور پھر اس کا ساتھی بننے کی بجائے اور اس پر مصیبت ڈالوں۔ تو میں کیا کروں جب قوم کا دین پیسہ بن جائے اور قوم کا مذہب وہ صرف دنیا کی دولت بن جائے تو پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی نظر میں جانور بن جاتے ہیں، انسان بھی نہیں ہوتے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے نا مدینے میں قحط آیا ہوا ہے، اب تو موقع تھا، وہ منہ مانگی قیمت دے رہے تھے کا سارا صدقہ، سب صدقہ 1000۔ اچھا اب ہوا کیا؟ اوپر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عثمان نے خواب دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید گھوڑے پر سوار ہیں اور کہیں جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑا، یا رسول اللہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے تو ملنے کو بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آج میں فارغ نہیں، آج عثمان نے جو اللہ کے نام پہ صدقہ کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کی حوروں سے اس کا نکاح پڑھا ہے اور اس کا ولیمہ رکھا ہے، میں عثمان کا ولیمہ کھانے جا رہا ہوں۔ تو اب آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، 1 پہ 10 گنا۔ تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی۔ تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں؟ ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یار زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما۔ اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اچھا میرے محبوب آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں۔ میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما، خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا۔ تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب چلو آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے،
جمع چھڑیے تو پھر 100 200 300 400 500 600 700 نہیں چھوڑو، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اتنی میری شرط ہے کہ آپ امت میں صبر والے ہوں گے، ان کو بے حساب کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کروڑ لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کھلا چیک. یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات. یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی. ہر رات ایک جیسی تھی. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ 80 سال تک عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ٹر جانے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے مجھے 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے. اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتے. ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتے. دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی ہے نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا. کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے. وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے، اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے. تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے. اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں. بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں. اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے. اور بنو کل، یہ ایک قبیلہ تھا، کل، بنو کل، ان کے پاس جانور بہت، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں. تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کل کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے. ان بھیڑاں دے بال کون گنے، ایک دے گنے بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جائے. تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال. تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے. آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں. تو اس دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے یہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں. اور 15 شعبان ہو، لیلۃ شب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہے، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں، مسجد میں نہیں،
گھر میں، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنت مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے، تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائی۔ تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا، مستقل شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑا دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی باپ، اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر۔ اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار رہا نام مرادا وہ میں تے تیرے دنیا چاون دا وسیلہ مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4 کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں، ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے، میرے دانت آوے سے ہی ایک باری پھر میں نے دساں گا میں پاؤں، یہ جذبہ رکھنے والا اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6 زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی، ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر ایک کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی ہیں جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات میں کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دے، سب کو اللہ معاف فرما دے۔ اور ایک تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند، دوبارہ دوہرا دیں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے قلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم برباد ہے، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جا گنو کل اللہ نو لوڑ کو نہیں فرشتوں نو بھیجنے دے، آپ ہی گن لوے، تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ خصوصی پیکیج اس امت کے لیے، خصوصی پیکیج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت میں رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتے۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کرو، شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، ایک سیکنڈ میں توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہمارے۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے چل رہا ہے۔
لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ توابا رحیما سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سے بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دیا۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی۔ تو طفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں، مکا کر کے تمہیں لایا۔ تو اس نے روتے روتے کہا طفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔ میرے تو لمبے میں طوائفوں کا اڈا ہے جو رنجیت سنگھ نے 1818 میں ملتان فتح کیا تھا۔ مظفر خان حکمران تھے، لڑتے ہوئے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے تھے۔ تو اس نے ملتان، کہروڑ پکا اور میرا ہوم ٹاؤن ہے کلمگا، اس سے 3 کلومیٹر دور میرا گاؤں ہے۔ اس نے ملتان سے زیادہ تلمبا میں قیام کیا، 1 مہینہ تلمبا میں ٹھہرا رہا۔ وہاں اس کمبخت نے بازار حسن بنایا، ملتان میں بنایا، کہروڑ پکا میں بنایا، ہیرا منڈی جو مشہور تھی، جو بہت بڑا طوائفوں کا اڈا تھا۔ ہیرا سنگھ اس کا ایک چہیتا تھا، اس کا رکھیل تھا لڑکا، اس کو اس نے وہ علاقہ گفٹ کیا تھا اور وہاں بھی اس نے یہ بنایا۔ پچھلے 8-10 سال سے میں نے ان بچیوں میں جانا شروع کیا، ان کو بلانا شروع کیا، ان سے ملنا شروع کیا۔ اب یقین مانے میرے جگر پہ زخم ہے ان بچیوں کے آنسو سے۔ وہ سب زمینداروں کی اولاد ہے، سب بڑے بڑے زمینداروں کی اولاد ہے، اور انہیں معاشرے نے طوائف کا ٹھپا لگا دیا جو موت پہ بھی نہیں کہیں جائے۔ اور اتنا میں نے اللہ کا فضل ہے وہ ختم ہونے پر، آخری زماں پر تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک سے کہا اپنی بچی کی شادی کر، کہا جی مولانا صاحب تسی کو رشتہ ڈھونڈو۔ میں کہوں ایڈا تو میں فارغ کوئی نہیں ہوں، تیری بیٹی ہے۔ کہنے لگے مولانا صاحب طوائف دے کٹھے تھے کون؟ درد سے اس نے کہا میرے آنسو نکلے۔ مولانا صاحب طوائف دے کٹھے تھے کہاں رشتہ لینا استے، یہاں رشتہ لینے کوئی نہیں آتا، یہاں عزت لوٹنے آتا۔ اتنی دکھ بری داستانیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ انہیں طوائف بنانے والا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا بدماش مرد ہے، ہمارا زانی انسان ہے کہ جو کسی کی بیٹی کی عزت سے تو کھیلتا ہے، اس کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اس دن اللہ کہے گا آج ایک پاسے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے مظلوم ترین بچیاں نظر آئیں طوائف۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھا، کتنوں کو میں نے شادیاں کروا دی اللہ کے فضل و کرم سے۔ کفل رونے لگا، اس کا رونا دیکھ کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور جو تجھے دیا ہے 12 لاکھ آج لے جا اپنا گھر آباد۔ کفل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ساری زندگی نئی لڑکی نئی شراب کی بوتل، اور یہ بچیوں اس بچی کے آنسوؤں نے اسے ہلایا۔ انسان کتنا ہی گندا ہو، اندر میں ایک خوبصورت انسان چھپا ہوا ہے۔ میں بڑے بڑے بدماشوں سے بھی ملا، ان کے اندر بھی ایک خوبصورت معصوم سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس کو کوئی تھوڑا سا فیڈ دے دے تو وہ جوان ہو جائے گا۔ لیکن میرا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ نیکوں کو بدماش بناتا پھرتا ہے، بدماشوں کو گلے کون لگائے، طوائف کے سر پہ ہاتھ کون رکھے۔
وہ گیا ہے، وہ گئی ہے گھر اور کفل مر گیا، ہارٹ اٹیک ہوا یا کفل مر گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں اپنے رب کی قدر دانی پر. صبح یہ مردہ ملتا نا تو نہ کسی دا جنازہ چاون آئی، نہ کسی نو غسل دیون آئی، نہ کسی نو قبر پاون آئی، وچ ہی گل سڑ کے ختم ہو جاتا جو اس کا کرتوت تھے. میرے رب نے کیا کیا، صبح کیا دیکھا لوگوں نے، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، مین گیٹ کے اوپر، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ میرا رب ہے. اور یہ بندہ تھا بنی اسرائیل کا، اور تم اور میں ہیں محمد مصطفیٰ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھوایا کہ میں نے کفل کو معاف کیا؟ کہ میں نے یاری لگا لی، معاف کیا، جاؤ میرے بندے کو باعزت میرے پاس پہنچو. تو یہ رات وہ ہے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، ایک آنسو بہا دے، چلو آدھا میں تو رونا ہی نہیں ہوں، ہائے تک ہم دی ہے نا، ہائے کر کے کہے تو اللہ یوں کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے